کو قطعی طور پہ معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ جو چاہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف کر دے گا، لیکن شرک کے بارے میں اس کا فیصلہ ہے کہ میں نے کسی صورت میں شرک کو معاف نہیں کرنا. اسی طرح مزارات مقدسہ کا بوسہ لینا، چومنا اور وہاں اپنے لعاب لگانا، تھوک لگانا، یہ تعظیم اور احترام کے خلاف ہے اور اعلیٰ حضرت نے اس سے منع کیا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ قبور کا احترام کرنا ہے تو چار ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کر، جس طرح کوئی عام شخصیت ہو، بڑی شخصیت ہے، استاد ہے، پیر ہے، بزرگ ہے، عالم ہے، تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے چار ہاتھ پیچھے رہ کے اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کے اوپر نہیں گر جاتے، یہ جا کر اس کو بوسے لینا شروع نہیں کر دیتے. نہیں، پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو کے قبر کی تعظیم کریں، احترام کریں اور وہاں دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اصالہ ثواب بھی کریں، لیکن بوسے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح قبر کے اوپر پاؤں رکھ دینا، قبر کو ٹیک لگا کے بیٹھ جانا. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ قبر سے یوں ٹیک لگائے بیٹھا ہے. فرمایا نہ تو اس کو اذیت دے اور نہ یہ تمہیں اذیت دے، قبر والے کو اذیت بھی پہنچتی ہے. تو اس طرح قبر کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے. قبر کے اوپر موم بتی رکھ دینا، قبر کے اوپر چراغ رکھ دینا، قبر کے اوپر کوئی چیز رکھ دینا، یہ شرعی طور پہ درست نہیں ہے. اور کسی ایسے کام میں اعانت کرنا، مدد کرنا جو کام شریعت کی نظر میں ٹھیک نہ ہو. اگر کوئی شخص اپنے جسم پر کسی قسم کی کوئی واردات کرتا ہے، آپ نے اپنا ہاتھ ہی کاٹ لیا یا کسی نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی، اپنے آپ کو ختم کر دیا، تو یہ شریعت کی نظر میں اللہ نے جو ہمیں جان دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس جان کی حفاظت کرنا، تعظیم کرنا یہ ہمارا فرض ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو یہ شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے اور ایسا نقصان پہنچانے والے کی کسی صورت بھی اعانت نہیں کرنی چاہیے، نہ مدد کرنی چاہیے. مثلا کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو قتل کر لوں، آپ اس کو چھری تیز کر دیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. کسی غلط کام میں کسی کی مدد کرنا، یہ اعانت کرنا یہ جائز نہیں. کسی کی قبر ہے، اس پہ گھاس اگی ہوئی ہے، تو گھاس جب تک تر و تازہ ہے اس تر و تازہ گھاس کو کاٹنے کی بھی اجازت نہیں. سفر کے مہینے کو، محرم کے مہینے کو یا کسی اور مہینے کو منحوس قرار دینا یہ بھی شریعت کی نظر میں جائز نہیں. اور جہاں تک تعلق ہے مانگنے کا، اور یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسجد میں مانگنے آ گیا اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کو اور زیادہ یہ ترغیب دیتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام ہے مسجد میں، یہ عبادت کے بجائے تم ہاتھ پھیلاؤ، خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے 100 بسم اللہ. لیکن مسجد میں آ کے، خدا کے گھر میں آ کے، خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے بھیک اور خیرات مانگنا اور دستے سوال دراز کرنا یہ حرام ہے اور ناجائز ہے اور کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں. لیکن جو لوگ حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں، ایسے مانگتے اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں. آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے قرب و جوار میں پتہ نہیں کتنے مستحق لوگ ہوتے ہیں، لیکن نہ وہ آپ کو کہتے ہیں، نہ آپ ان کی مدد کرتے ہیں. لیکن مسجد میں آ کے اگر کوئی صدا لگاتا ہے تو آپ اس کو فوری طور پر خیرات دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور گویا دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا شہنشاہ ہوں اور میں بڑی خیرات کرتا ہوں. اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے اور مانگنے والے کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو چونکہ مانگنا شریعت میں جائز نہیں ہے لہذا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور مانگنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح جو واقعات ہیں جہاد کے واقعات کو فلمانا یہ بھی درست نہیں ہے. فلمانا سے مراد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی واقعہ، کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، اب اس انسیڈنٹ کو باقاعدہ آپ نے کر کے ڈرامائی صورت میں دکھایا کہ اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، تو یہ بھی شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے. اس طرح اگر کوئی شخص اس طرح کسی واقعے کو جو ہے نا وہ ڈرامائی یا فلمائی انداز میں بیان کرتا ہے یا دکھاتا ہے تو اس کو کسی صورت بھی اس کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. جہاں تک تعلق ہے ڈھول باجے اور سوگ منانا یا اس کے علاوہ کوئی اور اس طرح کا کام از خود ایجاد کر لینا جس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہ ہو، یہ بدعات میں آتی ہیں چیزیں. اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ و معمول رکھے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کام بظاہر لوگ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، حالانکہ نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. ہاں جائز کام کا کیا ہے؟ قبر پہ جانا جائز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروا، میں نے منع کیا تھا قبروں پہ نہ جایا کرو، لیکن اب تمہارے اندر اتنی پہچان ہو گئی ہے کہ تم توحید پرست ہو گئے ہو، سمجھ گئے ہو کہ قبر کیا ہے اور توحید کیا ہے، خدا کی بارگاہ کیا ہے. اب تمہیں اجازت ہے، تم جایا کرو اور جا کر وہاں جانے سے تمہیں آخرت کی فکر پیدا ہوگی اور تمہیں احساس ہوگا کہ ہم نے آج قبر پر آئے ہیں، کل قبر کے اندر بھی جانا ہے، تو ہو سکتا ہے تمہیں اپنی اصلاح کا موقع نصیب ہو جائے، لہٰذا قبر پہ جانا جائز ہے. اسی طرح بعض لوگ یا خواتین گھروں کے
اندر جی محرم میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے، صبح کے وقت نہیں دینا چاہیے، شام کے وقت نہیں دینا چاہیے، ان کو آداب تو کہہ سکتے ہیں کہ کسی گھر کے اندر اگر کوئی بزرگ کہہ دیتے ہیں جی اس وقت نہ کرو، یہ شام کو کر لو، صبح کو کر لو، آداب تو ہو سکتے ہیں لیکن شرعی حکم کوئی نہیں اس طرح کا۔ اور جی محرم کے اندر کوئی کہتا ہے روٹیاں نہیں پکانی، کوئی کہتا ہے نیا لباس پہنا، تو یہ حرام ہو جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے شادی کا، شادی جو ہے وہ اور چیز ہے، نکاح اور چیز ہے۔ نکاح شریعت کی نظر میں اس پر کوئی پابندی نہیں، لیکن جو ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں اور جس طرح ادم مچایا جاتا ہے اور جس طرح ان میں رسومات کی جاتی ہیں اور غیر شرعی طور پر غیر شرعی رسومات ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں دیکھا ہے کہ وہ جو بڑے نمازی پرہیزگار بھی بنتے ہیں نا، جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو گھر میں ان کی کوئی دال نہیں گلتی اور وہ بے بس ہوتے ہیں، اور اسی بے بسی کے عالم میں وہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط بھی ہوتا ہے، وہاں خواتین کا لباس وہ لباس پہن کر بھی بے لباس ہوتی ہیں، وہاں جو ہے نا وہ مختلف قسم کے سازیانے شادیانے بھی بجتے ہیں، وہاں سارے وہ کام جو شریعت نے منع کیے ہیں وہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی شادی محرم کیا محرم کے علاوہ بھی جائز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری رسومات شریعت کی نظر میں انتہائی کبیح ہیں اور ناپسندیدہ ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ محرم الحرام میں میاں بیوی کا باہمی تعلق، میاں بیوی کے باہمی تعلق پر بھی شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ قبروں کے پکا یا کچا بنانے کے حوالے سے بھی ہر علاقے کا اپنا اپنا ماحول ہے، کسی جگہ پتھریلی زمین ہے اور وہاں قبر کو پکا بنائے بغیر چارہ ہی نہیں ہوتا، اور کئی جگہ ایسی ہیں جس جگہ پر پتھریلی زمین ہے کہ وہاں کچی بنانا وہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنے اپنے علاقے کے حوالے سے قبر جو ہے نا اندر سے بہرحال زمین کے ساتھ اٹیچ ہونی چاہیے میت، تاکہ جو احوال بھی اللہ تعالیٰ نے میت کے ساتھ رکھے ہیں ان احوال پر یا خدا مطلع ہو یا وہ بندہ مطلع ہو، اللہ تعالیٰ نے جو پردہ اور راز رکھا ہے وہ پردہ اور راز فاش نہیں ہونا چاہیے، قبریں اندر سے بہرحال کچی ہونی چاہیے، اور ظاہری طور پر اگر ان کا نشان برقرار رکھنے کے لیے پکی کرنا پڑے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے اور کوئی ناجائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس موقع پر محرم الحرام میں وہ کہتے ہیں جی جا کر قبروں کی مرمت کریں، جی وہاں قبرستانوں میں چلے جائیں۔ بھئی اگر ضرورت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ قبر کا نشان مٹ رہا ہے تو لپائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو کوئی فرض واجب یا کوئی شرعی حکم سمجھ کر کریں تو یہ شریعت کی نظر میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیا لباس پہننا، نیا گھر بنانا، کوئی نیا کام شروع کرنا یہ ناجائز ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، شریعت کی نظر میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، جہاں تک عاشورہ کا تعلق ہے، محرم الحرام شریف کا تعلق ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور اپنی رحمت سے ہمیں یہ موقع پھر نصیب فرمایا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکائیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش اور مغفرت کی بھیک اور خیرات طلب کریں، اور خاص طور پر ان ایام کے اندر حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی شہادت کے واقعات ان کا تذکرہ کریں۔ ایک بات ذہن نشین رکھیے، ایک ہے قرآن اور حدیث، جب قرآن اور حدیث پہ بات آئے نا تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں جو شخص قرآن اور حدیث پر براہ راست یقین رکھتا ہے اور عقیدہ قرآن اور حدیث پر عقیدے کی جو عمارت ہے اس کو استوار کرتا ہے وہ بہتا نہیں ہے، وہ صحابہ کا بھی ادب کرتا ہے، اہل بیت اطہار کا بھی ادب کرتا ہے۔ ہمارا الحمدللہ اہل سنت کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بھی تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی بھی تعظیم و توقیر کرتے ہیں۔ اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف پیدا ہوتا ہے ہسٹری پر، اختلاف پیدا ہوتا ہے تاریخ پر۔ اب دیکھیے نا کشمیر میں جو واقعات ہو رہے ہیں یا اس کے علاوہ کسی جگہ پر بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس سانحے کو جب آپ کسی ایک چینل پر دیکھیں گے تو چینل پر بیان کرنے والا اپنے انداز سے بیان کرے گا اور دوسرے چینل والا بالکل اس سے مختلف بیان کر رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی انسیڈنٹ کو کسی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے تو اس میں بیان کرنے والے کی ذاتی پسند اور ناپسند بھی شامل ہو جاتی ہے، اس کی ذاتی ہمدردی بھی شامل ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس کا انداز بیان انسان کو متاثر کر دیتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اشتعال پیدا کرنے کے لیے اس میں بہت ساری چیزیں اپنے آپ اپنے طور پر بھی گسیڑ لیتے ہیں۔ تو تاریخ کے اندر چونکہ اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، تاریخ کے اندر چونکہ انسان کے احساسات اور جذبات کا بھی دخل ہوتا ہے، تاریخ کے اندر اور بیان کرنے والے جو اینکرز ہوتے ہیں یا تاریخ دان ہوتے ہیں ان کی ذاتی پسند اور ناپسند یہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں،
اس لیے اگر ہم عقیدے کی بنیاد تاریخ پر اور ہسٹری پر رکھیں گے تو بہک جائیں گے، اور اگر عقیدے کی بنیاد قرآن اور حدیث پر رکھیں گے تو یقیناً قرآن اور حدیث ہمیں بہکنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے کرم اور اپنی رحمت سے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ دوسرے کو تنگ کرنا، دوسرے کو الجھانا، اگر کوئی آپ بات اس لیے کرتے ہیں کہ دوسرے کا دل دکھے تو یقیناً آپ کو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ آپ نے اگر امام علی مقام سیدنا امام حسین کی تعظیم و توقیر کرنی ہے، ان کے ذکر خیر کو جاری و ساری رکھنا ہے، صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر اور ان کے ذکر خیر کو جاری و ساری رکھنا ہے، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ میں کسی کا دل جلاؤں گا یا میں کسی کو نقصان پہنچاؤں گا یا میں اشتعال پیدا کروں گا یا لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا اور دنگا اور فساد قائم کروں گا، ہم نے ایک اعلامیہ تیار کیا جس کے مطابق ہمارا موقف یہ ہے کہ اپنے عقائد، افکار اور نظریات پر کاربند بھی رہو، عقائد، نظریات اور افکار کو بیان بھی کرو، لیکن جہاں تک تعلق ہے دوسروں کے معاملات کا وہاں نہ ٹانگ اڑاؤ، نہ الجھاؤ پیدا کرو، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی باس مباحثہ کرو۔ جو کوئی جہاں جس عقیدے کو درست سمجھتا ہے اگر وہ اس پر پختہ ہے تو اس نے یقیناً آپ کے اس رد عمل کے نتیجے میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی، لہٰذا کسی کے ساتھ الجھنے کے بجائے اپنی سیدھی راہ پر دوسروں کو چھیڑو نہ اور اپنے عقیدے اور اپنی بات کو چھوڑو نہ۔ اللہ تعالیٰ محرم الحرام کے ان ایام کے اندر امن کے ساتھ، آشتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہمیں یہ لمحے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باطل اور طاغوتی قوتوں کی طرف سے، سازشی لوگوں کی طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ انتشار اور افتراق پیدا کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ و مامون رکھے۔ وما علی الا البلاغ۔